لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. 2020 ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اور ہم سب کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ اس سال میں داخل ہونے والا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ اب نیو ایئر نائٹ، نئے سال کی خوشیاں، یہ ایک رواج پوری دنیا کے اندر آواز کی شکل میں عام ہو چکا ہے. لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس جو سال ہے وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے اور محرم سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے جس کو ہم اسلامی سال کہتے ہیں. لیکن بہرحال چاند بھی اللہ نے بنایا ہے، سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، تو یہ سورج کے جو مہینوں کے حساب سے سال ہے یہ بھی کوئی غیر شرعی یا گناہ کی بات نہیں ہے. لیکن کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو سال ہے اسلامی وہ محرم سے شروع ہوتا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں جو رواج چل رہا ہے وہ اسی اعتبار سے اگلا سال کو کرنے کا سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے اب یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس مناسبت سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس موقع پر ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو کیا جذبہ اور کیا اپنے اندر جو ہے احساسات کا ادراک کرنا چاہیے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں. والفجر، فجر کے وقت کی قسم، والعصر، عصر کے وقت کی قسم. اسی طرح اللہ نے سورج کی قسم اٹھائی، والشمس، چاند کی قسم اٹھائی، والقمر. کیوں کہ سورج، چاند وغیرہ ان سے وقت بنتے ہیں، تو وقت بنتے ہیں تو یہ اہمیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں اٹھا کر ان کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کیا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، بے شک انسان بڑے نقصان میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے. تو وقت کی قسم اللہ نے اٹھا کر ایک تو وقت کی اہمیت ہمیں بتائی کہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، ایک لمحہ بھی ہو تو بڑا قیمتی ہے، اور یہ تو پورا ایک سال گزر کر اگلا سال شروع ہو رہا ہے. اس اعتبار سے ہمیں اور زیادہ اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اب دیکھیں نیا سال شروع ہو رہا ہے 2020 جو ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ رویہ اپنے اندر سوچنا چاہیے کہ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، آیا یہ میرے لیے خوشی کا پیغام ہے یا میرے لیے کوئی غمی اور میرے لیے کسی فکر مندی کا پیغام ہے؟ دیکھیں ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، اور مسافر ٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے اپنی باری پر اسٹیشن آتے ہیں، لوگ اترتے چلے جاتے ہیں. تو مسافر ہونے کے ناطے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی راہ چلتا مسافر ہوا کرتا ہے، کوئی اجنبی آدمی ہوا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ دنیا میں رہنے نہیں آئے بلکہ ہم تو کہیں اور جانے کی تیاری کے لیے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اشعار پڑھے نصیحت کے لیے ہم لوگوں کے لیے. فرمانے لگے تزود من الدنیا فإنک لا تدری اذا جن علیک اللیل هل تعیش الی الفجر، کہ دوستو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر لو. تمہیں معلوم نہیں ہے، تم تو رات کو چادر اوڑھ کے سو جاتے ہو، پتہ نہیں صبح فجر کی نماز تمہارے مقدر میں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. کم من صحیح مات من غیر علت وکم من سقیم عاش حینا من الدہر، کہ کتنے بیمار ایسے ہیں جو برسوں سے بستروں پر پڑے ہیں، ان کو موت ہی نہیں آ رہی، اور کتنے تندرست ایسے ہیں جو ایک دم دنیا سے چلے جاتے ہیں بغیر کسی بیماری کے. پھر فرمایا کہ کم من فتن اصبح و امسا ضاحکا و اکفانہ فی الغیب تنسج وہو لا یدری، کہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی صبح ان کی شام میں خوشغپیوں میں نافرمانیوں میں گزر رہی ہیں،
اور ان کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں۔ تو اب یہ 2020 شروع ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہو، اور کیا معلوم کہ اس کے بعد اگلا سال ہمارے مقدر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہو اور ہم نیو ایئر نائٹ کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم وہاں آتش بازی میں مشغول ہو جائیں۔ پھر حضرت علی نے فرمایا وَمَنْ عَاشَ أَلْفًا وَأَلْفَيْنِ فَلَا بُدَّ يَسِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، کہ کوئی آدمی 1000 2000 سال بھی زندہ رہ لے، بالآخر اسے قبر کی اندھیری گھاٹیوں میں اترنا پڑے گا۔ تو 2020 جو شروع ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آ رہا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ابن آدم انا یوم جدید وغدن علی کا شہید۔ دن کہتا ہے کہ اے انسان، میں آج ایک اور نیا دن تیری زندگی کا آ چکا ہوں، اور میں نے کل قیامت والے دن تیرے بارے میں اللہ کو گواہی دینی ہے کہ تو نے کیا کیا تھا۔ تو فعمل فی یا خیرہ، تو اچھے کام کرنا تاکہ میں تیری اچھی گواہی دے سکوں۔ اب یہ 2020 نیا سال شروع ہو رہا ہے، اب یہ بھی ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، میں ایک نیا سال شروع ہو رہا ہوں اور میں نے کل اللہ کے حضور تمہاری گواہی دینی ہے، لہٰذا تم اس سال میں اچھے کام کرنا، جو پہلے ہو چکا وہ چھوڑو، آئندہ اچھے کام کرنے کی تم نے میرے اندر کوشش کرنی ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے روایت آتی ہے، تو اِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، کہ جب تمہاری زندگی میں صبح آ جائے شام کا انتظار نہ کیا کرو، ابھی اپنے اللہ کو راضی کر لو، کیا پتہ تمہارے مقدر میں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب تمہاری زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، ابھی کر لو جو کرنا ہے، پتہ نہیں تمہارے مقدر میں صبح کا سورج دیکھنا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو 2020 شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہو اور اگلا سال دیکھنا ہمارے مقدر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہمیں تیاری کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ نیا سال ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم نے پیچھے بڑا وقت ضائع کر دیا۔ میں نے شروع میں پڑھا تھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ عصر کے وقت کے انسان بڑے نقصان میں جا رہا ہے۔ کیوں قسم اٹھائی عصر کے وقت کی اور انسان کا نقصان بھی اللہ نے بتایا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کا وقت کلوزنگ کا ٹائم ہوتا ہے، دکاندار اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، گاہک کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے کہ رات ہو رہی ہے، جلدی گھر پہنچوں، اور دکاندار بھی ایسا کرتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس وقت سورج ڈھل رہا ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جیسے عصر کے وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اے انسان ان قریب تیری بھی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے اور بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، تو تو بڑے گھاٹے میں ہے، تجھے اپنی تیاری کرنی چاہیے، تو نے بہت سارا وقت اپنا ضائع کر لیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے مجھے سورہ عصر کی تفسیر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہم لوگ گھاٹے میں ہیں۔ وہ کہنے لگے میں ایک دفعہ برف لینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف پھٹے پر پڑی ہوئی ہے، تو نیچے سے قطرے ٹپک کر گر رہے تھے، تو میں نے دور سے کھڑے ہو کے دیکھا تو مجھے اس صورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اگر یہ برف اسی طرح پڑی رہی اور ایک قطرہ پگھلتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا یہ ساری پگھل کر ختم ہو جائے گی اور اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، اور اگر یہ برف والا اس کے پگھلنے سے پہلے اس کو بیچ دیتا ہے تو اس کی قیمت لگ جائے گی۔ تو یہی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، یہ ایک قطرہ کر کے گر رہا ہے، تمہاری برف کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اچھے اعمال میں یہ وقت گزارا تو یہ برف بک جائے گی، قیمتی بن جائے گی اللہ کے ہاں، ورنہ پھر یہ پگھل جائے گی، اس کی کوئی قیمت اللہ کے ہاں نہیں لگے گی۔ اب 2020 اگلا سال شروع ہو رہا ہے، اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ آیا یہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے یا فکر مندی کا پیغام ہے۔ دیکھیں، خوشی تو وہ منائے کہ جو یہ جان چکا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب حضور کا وصال ہوا
تو یہ پھر انہوں نے کبھی مسکرانا کی ترتیب تھی ہی نہیں، بالکل مسکرانا بند کر دیا۔ موت سے کچھ دیر پہلے یہ مسکرائی ہیں، اور اس وقت بھی اللہ پاک نے شاید ان کو ان کا اچھا مقام دکھایا یا کسی اور وجہ سے مسکرائیں، تو موت سے پہلے انہوں نے مسکرانا بالکل بند کر رکھا تھا۔ تو مسکرائے تو وہ، خوشیاں تو وہ منائے جس سے اس کا اللہ راضی ہو چکا ہو اور اس کو پتہ چل گیا ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور ہمیں کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس نئے سال کے شروع میں ہمیں تو کچھ سوچنا ہے، اپنے بارے میں فکر مندی اختیار کرنی ہے۔ میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نیو ایئر نائٹ منانی چاہیے یا نیو ایئر نائٹ میں فکر مند ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ دیکھیں، ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 سوال کرنے ہیں۔ اب اگر وہ سوال کر رہا ہے، سوالوں میں مگن ہے، اور اس کا بھی ایک آدھ سوال ہوا ہے اور اعلان ہوتا ہے بھئی آدھا ٹائم ختم ہو گیا، ایک دم اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کو خوشی نہیں ہوتی کہ چلو اچھی بات ہے، جلدی جلدی ٹائم ختم ہو اور جان چھوٹے اور میں جلدی سے جو ہے وہ باہر چلا جاؤں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امتحان دینے آیا ہوں، اگر میں نے پاس ہونے کی یہاں پر کوئی ایسی سچویشن نہیں بنائی اور میرا وقت گزر گیا تو میرا بہت نقصان ہوگا۔ پھر اس کو کہا جاتا بھائی 2 گھنٹے گزر گئے بھی، 1 گھنٹہ رہ گیا، اب وہ اور پریشان ہوتا ہے۔ آدھا گھنٹہ رہ گیا، وہ اور پریشان ہوتا ہے کہ ابھی تو میرا بہت کام باقی ہے اور ٹائم تھوڑا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان بڑا سخت ہے۔ اب جب اگلا سال آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے 2020 آ گیا ہے، 1 سال تمہاری زندگی کا اور گھٹ گیا ہے۔ اب ہمیں ایک دم پریشان ہونا چاہیے، ارے یہ کیا، میں نے تو بھی تیاری نہیں کی، میرا تو بہت سا بھی وقت باقی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور کام اتنا سارا باقی ہے۔ تو اب 2020 آتے ہی ہم خوشی نہیں منائیں گے، ہم پریشان ہو جائیں گے کہ ابھی سوالوں کی تیاری تو ہوئی نہیں، آخرت کی تیاری تو ہوئی نہیں، اور ٹائم میرا کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں امتحان دینے آئے ہیں، ہمیں تو پریشان ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے اور کام ابھی بہت سارا باقی ہے۔ اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کوئی آدمی ہو اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی تمہیں 3 سال کے بعد پھانسی لگ جائے گی۔ اب جب اگلا سال آئے گا اور اس کو بتایا جائے کہ بھئی مثلا اس کو کہہ دیا جائے کہ 2022 میں تمہیں پھانسی لگے گی، اب کوئی اس کے کان میں جا کر کہے میاں جی مبارک ہو، 2020 شروع ہو گیا، نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے، آپ بھی منائیں گے؟ وہ کہے گا ابے یہ تو نے کیا کہہ دیا، 2020 آ گیا ہے، تو میری تو موت کا وقت اور قریب آ گیا، مجھے ناچنا گانا نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ میوزک نہیں سننا، مجھے آتش بازی نہیں کرنی، میں تو اب اپنی آخرت کی تیاری کروں گا، رونے میں لگے گا، دعاؤں میں لگے گا۔ پھر کوئی کہے جی مبارک ہو 2021 آ گیا، اب وہ اور پریشان ہوگا۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے بھئی نیا سال شروع ہو رہا ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے والے کو تو فکر ہوتی ہے مجھے سزا نہ ہو جائے اور مجھے پھانسی نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر گزرنے والا سال ہمیں تو پریشان کر دے کہ ابھی تک میں نے اللہ کو راضی نہیں کیا اور میرا وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے اور موت کا وقت میرا قریب آتا جا رہا ہے۔ تیسری مثال میں نے یہ کتاب میں پڑھی، مجھے بڑی حیرت ہوئی، واقعی ہم لوگ بڑے نقصان میں ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایک مثال دی بزرگ نے کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کے پیچھے شیر لگ گیا، اور وہ شیر سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو آگے ایک کنواں آ گیا، تو کنویں کے پاس ایک درخت لگا ہوا تھا تو اس کی ٹہنیاں کنویں میں لٹکی ہوئی تھی، اس نے چھلانگ لگائی، ٹہنی پکڑی اور نیچے کنویں میں لٹک گیا۔ اب کچھ سانس لیا بھی، چلو شکر ہے شیر سے جان چھوٹ گئی۔ جب اس نے نیچے کنویں میں سر جھکا کر دیکھا تو نیچے سانپ اور بچھو۔ اب اس نے کہا لو بھئی یہ تو مجھے کھا جائیں گے، لیکن چلو لٹکا رہتا ہوں، شیر بھاگ جائے گا تو میں جلدی سے باہر نکل کر اپنی جان بچاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آواز سنی، ٹک ٹک۔ جب یوں اوپر کو دیکھا تو جس ٹہنی کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا، 2 پرندے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، اس کی ٹہنی کو کھا رہے تھے۔ اب یہ پریشان ہوا کہ تھوڑی دیر بعد یہ ٹہنی ٹوٹے گی، میں نیچے گروں گا تو سانپ کھا جائیں گے۔
اور باہر نکلتا ہوں تو شیر کھا جائے گا، اب میں کیا کروں؟ خیر لٹکا رہا تو ساتھ والی ٹہنی پر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا، تو اس نے انگلی لگا کر شہد کھایا تو بہت ٹیسٹ آیا، بھئی تو بڑا مزیدار ہے۔ پھر لگائی، پھر کھایا، اور مزہ آیا۔ اب وہ شہد کھانے میں لگ گیا، اتنا مگن ہوا، اتنا مگن ہوا، اس کو اوپر کا شیر بھی بھول گیا، نیچے کے سانپ بھی بھول گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ ٹہنی ٹوٹی نہ، کٹک ہوئی اور یہ نیچے گرنے لگا۔ اب آپ بتائیں اس کو شہد کا ذائقہ یاد رہا ہوگا؟ کون سے ذائقے؟ اب تو اس کو موت یاد آ گئی، بھی میں گر رہا ہوں اور جناب نیچے مجھے سانپ بچھو کھائیں گے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو جنگل ہے وہ یہ دنیا ہے جس میں میں اور آپ بھاگ رہے ہیں، اور وہ جو شیر تھا وہ ہماری موت ہے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور ہم اس سے بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اور کسی کو بھاگتے ہوئے 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال۔ اور وہ جو کنواں تھا، فرمایا اے انسان وہ تیری قبر ہے کہ تیری موت تجھے دن بدن تیری قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ اور وہ جو ٹہنی جس کو پکڑ کر لٹکا ہوا تھا وہ تیری زندگی کی ٹہنی ہے، پتہ نہیں کب ٹوٹے اور کب تو نیچے قبر میں گرے۔ اور وہ جو اوپر سفید اور کالے رنگ کے 2 پرندے اس ٹہنی کو کھا رہے تھے، کہا وہ دن اور رات ہیں، سفید پرندہ دن، کالا پرندہ رات۔ تو ہر گزرنے والا دن ہماری زندگی کی ٹہنی میں سوراخ کرتا ہے، ہر گزرنے والی رات ہماری زندگی کی ٹہنی میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اور ایک ایسا دن آئے گا جس کے بعد یہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی، یا کوئی رات آئے گی جس کے بعد یہ ٹہنی ٹوٹ جائے گی۔ پھر جب کنویں میں اس قبر کی اندھیری گھاٹی میں اتریں گے تو وہ جو سانپ اور بچھو تھے، کہ اے انسان وہ تیرے برے عمل ہیں جو سانپ بچھو بن کر تیرا قبر میں انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ جو شہد تھا نا جس میں مگن ہو کر وہ سب کچھ بھولا ہوا تھا، شیر بھی اور بچھو بھی، فرمایا اے انسان وہ شہد تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا کاروبار، تیرے دوست، تیرا موبائل، تیری فیس بک، تیرے واٹس ایپ، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان میں لگ کر آدمی اتنا مگن ہوا اس کو موت کا شیر بھی بھولا، قبر کے سانپ بھی بھولے، اور وہ جو گزرنے والے دن زندگی کم کر رہے ہیں وہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے یہ 2020 جو آیا ہے اس نے آ کر ہماری زندگی کی ٹہنی میں سوراخ کر دیا ہے۔ 360 دن ہمارے کم ہو گئے ہیں، اور اب اگلا سال شروع ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ ٹہنی اسی سال میں ٹوٹ جائے یا اس کے بعد میں ٹوٹ جائے۔ اس لیے اب یہ جو ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس سال کو ہمیں کیسے منانا چاہیے؟ ایک طریقہ تو وہ ہے جو اللہ کے نافرمانوں کا ہے کہ ہم میوزک لگائیں، آتش بازی کریں، اور جناب شراب پئیں اور ناچیں کودیں، اور رات کو سڑکوں پر آ کر لوگوں کو پریشان کریں۔ نہیں، ہمیں غیروں جیسا نہیں گزارنا۔ ہمیں تو اس سال کو ایسے گزارنا ہے، نئے سال کے دن کو، کہ جس طرح اللہ اور اس کے نبی کی چاہت ہے۔ اور وہ چاہت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہے کہ میں نے پیچھے کیا کیا تھا۔ جب پیچھے دیکھیں گے اپنی کمی سامنے آئے گی، اب اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اے مالک جو ہوا سو ہوا۔ ایک جنازہ پڑا ہوا تھا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس کھڑے ہوئے، لوگ دائیں بائیں کھڑے تھے، تو لوگوں سے پوچھنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر اس مرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایک دن دے دیں، بھائی تمہیں ایک دن کی چھٹی ہے، تو بتاؤ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہنے لگے جی اس کو نماز پڑھنی چاہیے، کسی نے کہا قرآن پڑھنا چاہیے، کسی نے کہا ذکر کرنا چاہیے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس کو تو اللہ وہ دن اب کبھی نہیں دیں گے، لیکن تمہیں اللہ نے وہ دن دیا ہوا ہے، تو تم جو اس کو مشورے دے رہے ہو اس پر خود عمل کرو۔ اب اسی طرح جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے پاس تو اب یہ 2020 نہیں آیا، ہمارے پاس آ چکا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک تو روزانہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تو نئے سال میں یہ عزم کریں کہ اب میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، اور یہ طے کر لیں کہ جو لمحے گزر گئے وہ تو گزر گئے، اب آنے والے لمحوں کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، ان کو میں انشاءاللہ بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ سے عرض ہے اب یہ 2020 شروع ہو رہا ہے تو نیو ایئر نائٹ منائی نہیں جاتی، بلکہ نیو ایئر نائٹ جو ہے یہ اللہ کی یاد میں گزارنی چاہیے،
اور اس کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزارنی چاہیے، عبادت میں گزارنی چاہیے کہ اے مالک میں نے بڑا ظلم کیا، اپنا زندگی کا اتنا بڑا وقت ضائع کر بیٹھا ہوں، اب شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آئندہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے اے اللہ تو مجھے اس کو اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے مطابق ہمیں نیو ایئر نائٹ گزارنی چاہیے، اور اگلے سال کے بارے میں ہم عزم کریں کہ آئندہ سال وہ کوتاہیاں نہیں کریں گے جو پہلے ہوئیں، اور آئندہ سال وہ نیکیاں ضرور کریں گے جو پہلے نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ جس کی نیت انسان کر لیتا ہے، اللہ کی پیاری سنت ہے، اللہ اسے وہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، عافیت والا بنا دے، اور اس سال کو اللہ ہماری زندگی کا بہترین سال بنائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔